گفتگو کرنی ہے شب ہجرت۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمان تو فوراً بعد جڑا بندہ دارا اسلام کے اندر تشریف لے آیا اس نو تاجدار صداقت۔ سبحان اللہ۔ پہلا بندہ اسلام نے باغ کے اندر جو بہار آئی ہے نا اس پہلی بہار کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ میرے کریم لاجپال نے لوگوں حق کی طرف بلایا، دین کی دعوت عطا فرمائی ہے۔ خالی ایک ذکر کر نہیں رہی کہ آپ نے لوگوں دین دسیا ہے، دین پھیلایا ہے۔ اے میرے محبوب علیہ السلام دا کمال ہے، لوگوں کو خدا کو منوایا بھی ہے اور خدا کو بجایا بھی ہے۔ میں نرا اس خدا کو مننا نہیں، اس خدا کو پوجنا بھی، یہ عبادت بھی کرنی۔ اور خالی قرآن نو منوایا نہیں، قرآن نو منوا کے اسے اتنے عمل بھی کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسے ٹائم میں بھی امام الانبیاء پریشان نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے۔ 13 سال عرصہ میرے لاجپال کریم نے مکے والوں کو تبلیغ فرمائی ہے۔ چند خوش نصیب ہو سن جڑے ایمان دے دائرے دے اندر تشریف لیا، چند کافراں نے بے ایماناں نے طرح طرح دیاں اسلام کے اندر رکاوٹاں بھی لیا دیاں، اور اسلام قبول کرنے والوں طرح طرح دیاں تکلیفاں بھی دیاں، ستایا بھی ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے۔ پھر وہ بھی وقت آیا میرے آقا علیہ السلام کے 3 سال کا عرصہ لوگاں نے بائی کاٹ کر دیتا، 3 سال کا عرصہ بائی کاٹ کرو، انہاں بولنا ہی نہیں، کلام ہی نہیں کرنا۔ وہ کاپڑی نہیں جن نسیہ نے پنجابی زبان سے باندھ، وہ وقت بھی آیا۔ لاجپال طائف کے اندر بھی تشریف لے گئے، طائف کے لوگوں نے بھی بے انتہا میرے محبوب علیہ السلام نے تکلیف دی تھی، لیکن پھر بھی میرے آقا گھبرائے نہیں۔ ہر نبی دا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ شاعر کدی بھی کوئی بھی شاعر اپنی مرضی نال نہیں چھوڑ دے۔ جدو کوئی شاعر چھوڑنا پہ جائے نا، وہ خدا دے حکم دے مطابق جدو اللہ کہہ دے بھی وہ چھوڑ دے دے، جے اللہ نہ کہے دے کسی شاعر چھڑ دے نہیں۔ انیاں تکلیفاں انیاں مشقتاں تو بعد چند لوگ مدینہ شریف تو مکے آئے، حضور نال ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیتا، بیعت کیتی میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ ہے۔ واپس مدینے کے اندر چلے گئے، جا کے اتھے انہوں تبلیغ شروع کر دیتی۔ اس بار میرے سونے محبوب علیہ السلام نے لوگوں نے اجازت دیتی جڑے ایمان والے سن کہ تساں ایتھوں ہجرت کر سکتے ہو، تساں مدینے جا سکتے ہو۔
لیکن خود اپنی ذات واسطے یہ اللہ کا حکم نہیں آیا. تاجدار صداقت میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک وقت آوے گا دو یار مکے دے وچوں ہجرت کر کے مدینے دی طرف جان گے. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام دین دے معاملات میں جتنا مشورہ حضرت ابو بکر صدیق نال کرتے سن اتنا کسے نال نہیں کرتے. اور تاجدار صداقت کا خاصہ یہ وے آپ زندگی دی جہاں رونقاں نے اودی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے اودی انتہا بھی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ہر قسم دا لگاؤ، ہر قسم دا بھروسہ، ہر قسم دا یقین آقا علیہ السلام کی ذات تے ابو بکر صدیق نے کیتا ہے اور میرے آقا نے ابو بکر صدیق تے یقین فرمایا. پھر ایک وقت تو آیا کافروں نے مشورہ کیتا کہ چند قبیلیاں نے لوگ مل کے چرمن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا تاکہ زیادہ لوگ ہون کثرت ہوئے. کہ کیدے کیدے دے لوگ شک کرن دے کنوں کنوں آکھے جرمن دے اندر یہ کام ہو جائے دا اور بھی معاملات بچ جاواں گے فلانے قتل کرتا الزام تو بھی ہر بندہ بچ جائے دا اور ایک کام ہی ہو جائے دا. لیکن جن رب پیدا فرمائے، جن رب محفوظ فرمائے، جنہیں صدقے کائنات بنائے، جنہیں حفاظت کا ذمہ خود اٹھائے، یارہ ان کون مار سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کچھ مفسرین لکھ دینے کے دن دے وقت ہجرت فرمائیے زیادہ کثرت ان لوگاں دی ہے جڑے اس موقف تے نے ایک رات دے وقت ہجرت ہوئی ہے. حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے فرمایا سی کہ ابو بکر ایک وقت آوے دا دو یار مل کے ہجرت کرن گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکمل تیاریاں دے اندر سن اور پھر وہ وقت آیا حضور دن دے وقت اپنے چہرے دے کپڑا لپیٹیا این چادر سٹ دن نا بندے کے چادر سٹی تے ابو بکر صدیق دے گھر گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر آج رات بس نکلنا ہے. جب تشریف لے گئے نا فرمایا ابو بکر میں تیرے نال کوئی خفیہ گل کرنا چاہنا راز ہے جڑا اسی الگ ہو جائیے اپنی فیملی والے نہ کو تسی پاسے دے ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی آقا میری ساری فیملی راز دا بندہ تو آڈا راز میری فیملی جو کوئی بندہ پاس نہیں کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق دے نال مشاورت ہو گئی آج رات اساں چلے جانا ہے. مولا علی شہید خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے امانتہ دے دی. فرمایا علی اے امانتہ نے تسا رات میں میرے بستر تے سو جانا ہے، میری چادر لے لینی ہے، بستر تے سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، امانتہ دینی ہے
امانتاں دینیاں نے تے تساں بھی آ جانے امانتاں کنیاں نے کافرانی آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے نے جڑے منتے نے کہ اساں حضور صادق دے امین بننے ہیں بس اسی حضور صادق دے امین بننے ہیں اتو تک میں کہا چلیا صادق دے امین دے ابو جہل کی بندہ سی ابو لہب بندہ سی مکے دا حال کافر بندہ سی میرے محبوب بننا ہے تو خاتم الانبیاء بننا ہے خاتم النبیین بننا ہے